نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی گفتگو زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ کی افضلیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں افضل العبادات نماز کا ذکر کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول کریم علیہ السلام کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو، لعلکم ترحمون۔ جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ زکوٰۃ کی فضیلت کو واضح کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں تو ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے مال کو رب کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ عمومی طور پر اور بار بار تاکید کرنا مقصود یہی علماء نے فرمایا، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ مال سے لوگوں کو محبت ہوا کرتی ہے، اور مال کی محبت میں انسان اتنا مست ہو جاتا ہے کہ لہذا وہ اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، جبکہ اس کو جو کچھ عطا ہوا ہے وہ رب کے فضل سے عطا ہوا ہے، لیکن وہ فضل ربانی سے بھی کنارہ کش ہونے لگتا ہے۔ زکوٰۃ میں بڑی رحمتیں برکتیں رکھی گئیں۔ زکوٰۃ دینا کار خیر اور نیک عمل ہے، اسلام کا اہم ترین رکن ہے زکوٰۃ۔ جہاں عبادات ہمیں کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ غربا و مساکین کی امداد کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی تھیں، جو مصارف زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اگر اس پر غور کریں دیکھیں تو اس زمانے میں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زکوٰۃ جمع کیا جاتا، اور اس سے نہ صرف یہ کہ غربا مساکین کی مدد کی جاتی، جنگی آلات اس سے خریدے جاتے، اور تو غریب یتیم بچے جن کے والدین گزر چکے ہوں یا جنگوں میں شہید ہو چکے ہیں، ان کی کفالت انہی زکوٰۃ سے کی جاتی تھی۔ لہذا زکوٰۃ کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے کہ ہم ایمان جب لاتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اہم ترین رکن ہے زکوٰۃ، کہ ہم اپنے مال کے ذریعے رب کا قرب چاہیں۔ تو ایسا کار خیر اور نیک عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے بندے کو ہدایت کی نعمت اور اس کے کاروبار میں خوب رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ میں رحمت اور برکتیں رکھی گئی ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم پر اللہ کی رحمتیں ہوا کرتی ہیں۔ مال و دولت جمع کر کے انسان بے پناہ بلا و مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر وقت مال کی حفاظت کی فکر اور مال کے ضائع ہونے کا خوف و غم لگا رہتا ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر غم، ہر خوف سے نجات عطا فرماتا ہے۔
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کی نیکی ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہوگا، نہ کچھ غم، نہ کچھ خوف ہوگا، نہ غم ہوگا. ہم دیکھیں کہ زکوٰۃ غموں کو دور کر دیا کرتا ہے، خوف کو دور کر دیا کرتا ہے. ہم دیکھیں کہ مال سے محبت کرنے والے خود کی جان سے زیادہ مال کی فکر میں ہوا کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ہم دیکھ لیں کہ ہماری حفاظت رب کائنات خود فرماتا ہے، ہمارے مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے، ہماری بھی حفاظت فرماتا ہے. اور اگر ہم مال کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے تو لہذا ہمیں خود اس قسم کا خوف، اندرونی خوف آ جاتا ہے کہ بس کیسے مال بچایا جائے، اور پھر اس مال کی وجہ سے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، مال کی وجہ سے آپس میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے اختلاف کرتا ہے، جھگڑ لیا کرتا ہے، باپ بیٹے سے جھگڑا کرتا ہے. کب؟ جبکہ ہم اس مال کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں. تو زکوٰۃ دینا بہت اہم ترین ثواب کا کام ہے، ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. اور نماز قائم رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے. تو نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور قیامت پر ایمان لانے والے، یوم آخرت پر، یہ تینوں چیزیں ہم دیکھ لیں. آخرت پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ رکن ایمانی، نماز قائم کرنا. ہمیں ایمان لانے کے بعد جن عمل کی طرف کثرت کے ساتھ بلایا گیا اس میں سے زکوٰۃ بھی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کر کر ثواب حاصل کریں، رب کی رحمتیں لوٹیں، برکات حاصل کریں. رب کائنات کا ارشاد ہے والذین هم للزکاة فاعلون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. زکوٰۃ والوں، دینے والوں کے لیے بشارتیں رب ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کس کے؟ جنت الفردوس کے، فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. کتنی اہم ترین فضیلتیں ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں تو ہمیں جنت الفردوس رب عطا فرمائے گا. مال کے حقوق کو ہم ادا کریں، رب کائنات ہمیں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے. یہ زکوٰۃ کی فضیلت ہے. جو لوگ سونا چاندی اور مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. جس دن دوزخ کی آگ میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانیاں اور کربٹیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال و دولت ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب اس کا مزہ چکھو جو مال و دولت جمع کیے تھے. تو زکوٰۃ نہ دینا دردناک عذاب ہے، عذاب میں گرفتار ہونا ہے، بیماریوں میں، بلاؤں میں گرفتار ہونا ہے. ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں تو ہم عذاب میں گرفتار ہوں گے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم زکوٰۃ
صحیح طور پر ادا کریں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کر دے گا۔ طبرانی کی روایت ہے، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مختار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری میں جو مال تلف یعنی ہلاک و برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ تو ہمارے مال کیوں تلف ہوا کرتے ہیں؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ بلاؤں کا نزول کیوں ہوتا ہے؟ ہم پر مصیبتیں کیوں گھر جاتی ہیں؟ آپس میں ہم لڑا بھیڑا کرتے ہیں، گھر کا ماحول پرسکون ماحول بے چینی اور بے قراری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مال کے حقوق کو ادا نہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مال کے حقوق کو ادا کریں اور مولا کریم کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں۔